بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک ایسی مریضہ میرے پاس آئی جسے احتباس تمس کی شکایت تھی۔ ناظرین، بعض شاید طبیب نہ ہوں، احتباس تمس کو نہ سمجھتے ہوں۔ احتباس تمس کا مطلب ہے کہ لڑکیوں کو حیض نہ آنا، عورتوں کو حیض نہ آنا، حیض کا رک جانا، حیض کا بند ہو جانا۔ تو ایسی مریضہ میرے پاس آئی، اور عام طور پر طب کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حیض جو بند ہوتے ہیں بلغم کی زیادتی سے ہوتے ہیں، اعصابی تحریک میں ہوتے ہیں، لیکن میں نے کافی کیسز ایسے دیکھے ہیں جو غدی عضلاتی تحریک میں بھی جو ہیں ایسی عورتوں کے حیض جو ہیں بند ہو جاتے ہیں، جس میں ہے رحم میں اسکیڈ ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اس کا منہ بھی بند ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے منتھلی جو ہے رک جاتی ہے غدی عضلاتی تحریک میں بھی۔ اس لیے احتباس تمس کو، عورت کے حیض رک جانے کو، عورت کے منتھلی بند ہو جانے کا علاج اچانک ہی بعض عورتیں بھی گھروں میں شروع کر دیتی ہیں، جی گرم غذائیں دو، گرم چیزیں کھاؤ تاکہ یہ کپڑے شروع ہو جائیں۔ یہ انتہائی غلطی ہے۔ یہ بعض عورتوں کو جو حیض بند ہوتے ہیں رحم کی سوزش کی وجہ سے بند ہوتے ہیں، اور یہ گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کو اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ احتباس تمس تو رہا اپنی جگہ پہ، اس کی اور بھی صفراوی مرضیں جو ہیں اس کے ذمن میں شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ علاج تو کیا، وہ بیچاری ایسے مریض سے، حکیم سے جو یا طبیب سے جو اسے اس احتباس تمس کو حیض کے بند ہو جانے کو صرف بلغمی امراض سمجھ کر اس کا علاج شروع کر دے، اور یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اس لیے نبض بھی اس کی بولے گی، نبض ضیق ہوگی، طویل ہوگی، درمیان میں ہوگی۔ اگر ایسی عورت کی نبض ایسی ہے اور اس کے حیض جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں تو یقیناً وہ غدی عضلاتی تحریک میں رکے ہوئے ہیں، رحم میں سکیڑ ہے، وہ خون کو چھوڑ ہی نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اسے جو ہے اس کے حیض بند ہیں، اس کے حیض رکے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ احتباس تمس یا حیض رکے ہوئے مریضہ کا جو علاج ہے بغیر تشخیص سے نہ کیا جائے۔ بلکہ میں نے تو بعض کے عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی دیکھا ہے کہ اس کے حیض رکے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ اس میں عضلاتی اعصابی میں رحم میں انتہائی تسکین چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی وہاں رطوبات کا غلبہ ہوتا ہے، حیض روک سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھے بھی گئے ہیں ایسے کیس۔ لیکن میں معمول مطابق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں تمس کا کل علاج معالجہ نہیں بتا رہا، تو میں اس مریضہ کی بات کروں گا جس کا میں نے علاج کیا، اور میرے پاس وہ احتباس تمس کی مریضہ آئی تو وہ غدی عضلاتی تھی۔ میں نے اسے جو ہے نبض کی تشخیص کرنے کے بعد اکسیر ورم 1 تا 2 گولی صبح دوپہر شام، پتلی مریضہ ہو تو 1 گولی صبح دوپہر شام کافی ہے، اگر اس کے موٹاپا پایا جائے جسم میں تو 2 گولی صبح دوپہر شام دیں، یا پہلے 2 صبح دوپہر شام شروع کریں۔ اگر مریضہ کہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے پھر اس کی ڈوز 1 گولی کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی 2-3 مہینے لازمی دینی پڑتی ہے، کیونکہ سوزش ہوتی ہے، سوزاکی معدہ ہوتا ہے یوٹس میں، اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں سوچیں کہ دوائی کھائیے اس مہینے حیض نہیں آئے۔ اگر یقیناً کانفیڈنس ہے آپ کو کہ یہ غدی عضلاتی مریضہ ہے تو اس سے گھبرائی نہیں، 3 مہینے تک دوائی جاری رکھیں، سوزش رفع ہو کر انشاءاللہ اس کے حیض جو ہیں شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بعض کو دیکھا ہے کہ یہ دینے کے باوجود بھی غدی عضلاتی جو مریضہ ہے اس کے منتھلی جو جاری نہیں ہوتی، اس کی منتھلی جاری کرنے کے لیے پھر آپ اس میں اکسیر جگر کا اضافہ کر دیں۔ اکسیر جگر جو ہے یہ 1/3 چمچی صبح شام شربت بذوری یا شربت دینار سے دیں، انشاءاللہ تعالی پھر وہ رہی صحیح کثر رحم کی سوزش کی جاتی رہے گی، جس سے جو منتھلی شروع ہو جائے گی۔ اور بہت ہی کم مریضیں ایسی ہیں جو بعد میں بھی شکایت کرتی ہیں کہ اب بھی میری منتھلی جاری نہیں ہوئی، تو ایسی مریضہ کو ساتھ آپ جو ہیں وہ حبے جو ہیں تنکار دے دیں، 1 گولی صبح دوپہر شام کر دیں، شامل کر دیں، انشاءاللہ تعالی
پھر غدی عضلاتی مریضہ کے حیض ضرور ضرور جاری ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو آپ کامیاب معالج پائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثیر ورم کیا ہے۔ اکثیر ورم میں سونف، ہلدی، ملٹی تینوں 50-50 گرام ہیں۔ احمد خطائی جو ہے 150 گرام ہے۔ چاروں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، پیس لیں اور پیس کر اس کی گوند کی مدد سے نخودی گولیاں بنا لیں، 1 تا 2 گولی صبح دوپہر شام۔ اور اکثیر جگر میں وہ نشادر، قلمی شورہ اور احمد خطائی تینوں عام وزن، تینوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، 3/4 چمچی صبح شام ہمراہ شربت دینار دیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی تھوڑی بہت کمی رہ جائے تو اس کے لیے آپ جو ہیں یہ شامل کر دیں جو ہیں حب تنکار، انشاءاللہ تعالی پھر ضرور ضرور فائدہ ہو جائے گا۔ حب تنکار میں سہاگا 50 گرام، اجوائن خراسانی 60 گرام اور فلفل سیاہ جو ہے وہ 30 گرام، مصبر 400 گرام۔ ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے معمولی سی کوار گندل کے غذا ڈال کے اس کی نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ یہ ہے غدی عضلاتی تحریک سے، اعتبار سے، طمس کے علاج کے لیے کامیاب صورتیں۔ یہ کوئی ایک مریضہ نہیں، میں نے سینکڑوں مریضوں پہ یہ تجربات آزمائے ہیں اور کامیاب پایا ہے، کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔